یہ جو رپورٹ آپ اپنی اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں، یہ ایک 50 سالہ مریض کی رپورٹ ہے جو ایک ہفتہ پہلے میرے پاس کلینک پہ آئے تھے۔ 6 ماہ پہلے انہیں فالج کا اٹیک ہوا تھا اور یہ پچھلے 6 ماہ سے بستر پہ ہیں۔ بستر پہ لیٹے رہنے کی وجہ سے ان کی بیک پہ زخم بن گیا تھا جسے بیڈ سور یا پریشر السر کہتے ہیں۔ ان کے بیٹوں نے بتایا کہ پچھلے 2 ماہ سے وہ ہر قسم کے اینٹی بایوٹک مریض کو دے چکے ہیں اور روزانہ دن میں 2 دفعہ پٹی تبدیل کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود جو زخم ہے اس کا ریشہ خشک نہیں ہو رہا۔ میں نے ان کے زخم سے سیمپل لیا اور اسے کلچر سینسٹیوٹی کے لیے بھیج دیا۔ ایک ہفتے بعد یہ رپورٹ آئی ہے اور اگر آپ رپورٹ دیکھیں تو اس میں جتنی بھی اینٹی بایوٹکس لکھی ہیں سب اینٹی بایوٹکس کے آگے آر لکھا ہے۔ آر کا مطلب ہے ریزسٹنٹ، یعنی یہ جو جراثیم رپورٹ کے اندر آیا ہے سیوڈوموناس ایروجینوزا، یہ جتنی بھی اینٹی بایوٹکس مینشنڈ ہیں وہ جراثیم وہ بیکٹیریا ان سب اینٹی بایوٹکس کے خلاف ریزسٹنٹ ہو گیا ہے۔ اس وجہ سے پچھلے 2 ماہ سے کوئی بھی اینٹی بایوٹک اس مریض پہ اثر نہیں کر رہی۔ اسے اینٹی بایوٹک ریزسٹنس کہتے ہیں۔ آج کل اینٹی بایوٹک ریزسٹنس پاکستان میں بہت کامن ہے۔ یہ اینٹی بایوٹک ریزسٹنس مریض میں کیوں آئی ہے؟ اس کی وجوہات ہیں اینٹی بایوٹکس کا اوور یوز، مس یوز، ابیوز۔ اب موسم تبدیل ہو رہا ہے، لوگوں کو نزلہ زکام کھانسی کا مسئلہ ہو رہا ہے اور لوگ میڈیکل اسٹور پہ جاتے ہیں اور میڈیکل اسٹور والا بغیر ڈاکٹر کی پریسکرپشن کے 2 یا 3 خوراک اینٹی بایوٹکس کے مریض کو دے دیتا ہے جس کی مریض کو ضرورت ہی نہیں ہے۔ یہ جو موسم کی تبدیلی کے وقت نزلہ زکام کھانسی ہوتی ہے یہ وائرل ہوتی ہے، اس میں کسی اینٹی بایوٹکس کی ضرورت نہیں ہوتی، تو یہ اینٹی بایوٹکس کا مس یوز ہے۔ دوسرا، اگر کسی مریض کو اینٹی بایوٹک کی ضرورت پڑتی بھی ہے اور ڈاکٹر کسی مریض کو اینٹی بایوٹک لکھ کے دیتے ہیں تو ہمارے مریض اس طرح کے ہوتے ہیں کہ اگر وہ 1 یا 2 اینٹی بایوٹکس لیں تو اس سے مریض میں بہتری آنا شروع ہو جاتی ہے، اس کے بعد وہ اینٹی بایوٹک کھانا چھوڑ دیتے ہیں۔ اینٹی بایوٹک جب بھی کھائیں اس کا کورس لازمی پورا کریں، اگر آپ کورس نہیں پورا کریں گے تو اینٹی بایوٹک ریزسٹنس ڈیولپ ہوگی۔ اب سوچیں یہ 50 سالہ مریض ہے اور دنیا کے اندر جتنے بھی اینٹی بایوٹکس ہیں سب سے یہ ریزسٹنٹ ہو چکا ہے، یعنی کوئی بھی اینٹی بایوٹک اس مریض کا ریشہ خشک نہیں کر سکتی، اس مریض کا زخم ٹھیک نہیں کر سکتی۔ پاکستان میں اس وقت ٹائیفائڈ کی ایک ایسی قسم آ گئی ہے جو صرف ایک اینٹی بایوٹک سے ٹھیک ہوتی ہے، اور اگر خدا نخواستہ اس اینٹی بایوٹک سے بھی ریزسٹنس آ گئی تو آپ سوچیں ہمارے پاس ٹائیفائڈ کو ٹھیک کرنے کے لیے کوئی اینٹی بایوٹک نہیں بچے گی۔ جتنے بھی فارماسیوٹیکل کمپنیز ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ آنے والے 10-15 سالوں میں کوئی نئی اینٹی بایوٹک دریافت نہیں ہوگی، تو جو ہمارے پاس اینٹی بایوٹکس اویلیبل ہیں ہمیں انہی پہ گزارا کرنا ہے۔ اگر ہم اوور یوز، مس یوز کریں گے تو اینٹی بایوٹک ریزسٹنس ڈیولپ ہوگی، اس کی وجہ سے آنے والے کچھ وقت کے بعد نمونیا، ٹائیفائڈ، ٹی بی، ان مسائل کے لیے ہمارے پاس کوئی اینٹی بایوٹک نہیں بچے گی۔ تو خدا را ڈاکٹر کی پریسکرپشن کے بغیر اینٹی بایوٹکس استعمال نہ کریں۔ یہ ہلکا سا نزلہ زکام جو کھانسی ہو جاتا ہے اس کے لیے کسی اینٹی بایوٹک کی ضرورت نہیں ہوتی، یہ خود بخود 5 سے 7 دن کے اندر بالکل ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اور اگر ڈاکٹر آپ کو لکھ کے دیتا ہے اینٹی بایوٹک 5 دنوں کے لیے، 7 دنوں کے لیے، 10 دنوں کے لیے، 14 دنوں کے لیے، ڈاکٹر آپ کو جتنی اینٹی بایوٹک لکھ کے دیتا ہے اس کا کورس کمپلیٹ کریں۔